الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین، حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے، جو صرف ایک جملہ ہے. آج انشاءاللہ اسی پر درس ہوگا. گزشتہ جمعے کو ہم نے 2 آیات کریمہ پڑھی تھی اور اس جملے کو ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ اس پر انشاءاللہ ایک پورا درس ہم بیان کریں گے. آپ کی توجہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے آئیں گے کہ جو کہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑا زور لگے گا. آپ کا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ جب مسلمان کسی کافر ملک پر یا کسی کافر قبیلے پر یا کسی کافر حصے پر وہ یلغار کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو کفار کی شکست کے بعد 2 طرح کے مال حاصل ہوتے ہیں. اگر تو فزیکلی پریکٹیکلی لڑائی واقع ہو جائے، لوگ تلواریں چلائیں، بندوقیں چلائیں، اسلحہ استعمال کریں، لڑائی ہو، لوگ زخمی ہوں، قتل ہوں، شہید ہوں، اور اس کے بعد اگر کافر جو ہے وہ شکست کھا جائیں تو ان کا جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اس کو کہتے ہیں مال غنیمت.
اور اس کا ذکر سورہ انفال میں 10ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، سورۃ انفال کی آیت نمبر 41، اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس میں ذکر کیا ہے کہ 5واں حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد جو 4 حصے ہیں وہ فوجی آپس میں تقسیم کر لیں۔ یہ جب جنگ بدر ہوئی، چونکہ پہلے لڑائی تھی، پہلا مال غنیمت تھا، تو ان کو پتہ نہیں تھا صحابہ کو کہ کیا کرنا ہے اس مال کے ساتھ، تو سارے حیران تھے کہ اب یہ مال جمع ہے، کافروں کا مال ملا ہے، یہ کس کا مال ہے؟ تو اللہ نے سورۃ انفال نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال، اے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس مال کو ہم کیسے خرچ کریں۔ تو اس نے اللہ نے پھر اس کا طریقہ بتا دیا آیت نمبر 41 میں، یہ مال غنیمت ہے۔ دوسرا مال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان لڑائی نہ کریں، کافر ویسے ہی ڈر کر بھاگ جائیں اور اپنی پراپرٹی چھوڑ جائیں، اپنی جائیداد چھوڑ جائیں، بغیر لڑائی کے بڑی آسانی سے، بغیر ہتھیار چلائے، بغیر لڑائی لڑے، بغیر کو بندہ قتل ہوئے، مال جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دے جائیں، کہیں کہ جی یہ مال تمہارا، ہماری جان چھوڑو، تو اس کو مال فے کہتے ہیں، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں ہے، وہ کسی کو چاہیں تو دیں، کسی کو نہ چاہیں تو نہ دیں۔ اب یہ جب یہود کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں تھے، قبیلہ بنی قینقاع، قبیلہ بنی نذیر اور قبیلہ بنی قریظہ۔ بنی قینقاع تو جنگ بدر کے بعد ان کو نکال دیا گیا مدینہ منورہ سے، اور بنی نذیر جو تھے یہ بھی مسلمانوں کے حلیف تھے، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہاری اب ہمارے شہر میں کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو پہلے تو وہ اڑے رہے، لیکن جب مسلمان کی فوج کو دیکھا انہوں نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 گھر جو ہے نا، تم یہودیوں کے 3 گھر، اس میں سے 1 اونٹ سامان کا لے جا سکتے ہو، 3 گھر 1 اونٹ لے جا سکتے ہو، باقی سامان نہیں لے جا سکتے، اسلحہ نہیں لے جا سکتے، مکان وغیرہ نہیں، جو جائیداد، جو تم کھانے پینے کا سامان، کپڑے وغیرہ، 3 گھر 1 اونٹ پر لے جا سکتے ہو، وہ لے جاؤ، باقی ہمارا ہے۔ تو بنی نذیر چلے گئے، ان میں کچھ لوگ چلے گئے فلسطین کے ساتھ جو جگہ ہے اریحا، کچھ وہاں چلے گئے، کچھ سیریا چلے گئے، کچھ یمن چلے گئے، اور جو ہے نا دو گھر صرف جو ہے خیبر میں چلے گئے، اور دو آدمی یہودیوں میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح کر کے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ مال فے تھا، تو مال فے کی سمجھ آئی نا آپ کو، کہ جو مال بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا فوجی آپس میں تقسیم نہیں کریں گے۔ آج بھی اگر اس طرح کا کوئی مال آ جاتا ہے تو آج وہ مال جو ہے نا بیت المال میں سارا جائے گا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے کو تقسیم فرماتے تھے اس طرح تقسیم ہوگا۔ تو یہ مال فے جو تھا نا، اس میں اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو شیعہ جھگڑا کرتے ہیں کہ باغ فدق جو تھا حضرت مائی فاطمہ کا تھا، وہ حضور نے نہیں دیا، وہ بھی مال فے تھا۔ بنی نذیر کے جو کچھ کھجوریں وغیرہ تھیں اور ان کے باغات، مکان، یہ بھی مال فے تھا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا تھا۔ ارینا کی بستی جو ہے، جہاں وہ لوگ آئے تھے جن کو وزیر صاحب کو یاد ہوگی، آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹوں کا پیشاب پئیں، وہ ارینا کے لوگ تھے، تو ان کے کچھ گاؤں تھے، وہ بھی مال فے تھا۔ خیبر کی کچھ علاقہ جو تھا وہ بھی فدق کے ساتھ والا، وہ بھی مال فے تھا۔ اور اسی طرح جو ہے نا ایک اور تھا مال فے، یہ
6 چیزیں تھیں، علاقے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال فے تھے۔ تو آپ اس میں کیا کرتے؟ آپ اس میں سے اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا خرچہ نکال لیتے، اور اس کے بعد جو ہوتا نا پھر یتیموں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں کو، جیسے اس نے فرمایا قرآن کریم نے کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کا تو نام برکت کے لیے، اللہ نے کون سا حصہ لینا ہے، تو وَلِلرَّسُولِ حضور کا وہ سارا مال تھا۔ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے سال کا خرچہ نکال کر پھر وارث القربہ، اپنے جو بنی مطلب اور بنی ہاشم اپنے قبیلے کے افراد تھے دور یا نزدیک والے، ان کو دیتے، والیتامہ جو یتیم لوگ ہوتے غریب ان کو دیتے، والمساکین جو مسکین لوگ ہوتے ان کو دیتے، وابن السبیل، اور اگر مسافر ہوتا کوئی جس کے پاس مال نہیں ہوتا اور سفر کی حالت میں ہوتا تو آپ اس کو دیتے۔ یہ باب چل رہا تھا۔ اب اس آیت کی آخر میں یہ آیت آ گئی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اب جو ہے نا ہم آپ کو جو اس کی صحیح تفسیر ہے وہ ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اب چونکہ پیچھے ذکر آ رہا ہے مال فے کا، تو آپ جب مال فے کا ذکر آ رہا ہے آیت میں تو آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے نا اگلے جملے کو۔ جیسے جو اہل بیت کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، وہ اہل بیت کے بارے میں ایک سینٹنس ہے، جملہ ہے، تو پیچھے ذکر ہے حضور کی بیویوں کا۔ تو میں نے جمعے پر کئی دفعہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ جب اہل بیت حضور کی بیویوں کا ذکر ہے اور آگے اہل بیت کا لفظ اسی آیت میں آ گیا ہے، تو حضور کی بیویوں کو آپ اہل بیت سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو پہلے جو ہے نا حضور کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ اسی آیت کا وہ حصہ ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا جی۔ اور اس کے بعد باقی اہل بیت ہیں، حضور کے خاندان، حضور کے صاحبزادیاں، صاحبزادگان اور باقی لوگ جو ہیں، اور بنی ہاشم۔ لیکن پہلے ازواج مطہرات ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق، آیت کا چلنا بتاتا ہے کہ اہل بیت میں حضور کی بیویاں داخل ہیں، کیونکہ اسی آیت کے اینڈ پر وہ اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں مال فے کا ذکر آ رہا ہے، تو آیت آگے آ گئی اسی طرح کی جیسے وہ اہل بیت والی آیت ہے۔ آیت آگے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اے صحابہ، اے مہاجرین، اے مسلمانوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مال فے سے دیں اس کو لے لو، اور جس کو نہ دیں، جس سے منع کریں، وہ تم رک جاؤ۔ تو آپ نے مہاجرین کو وہ مال تقسیم کیا کچھ، اور صحابہ میں سے 3 انصار کو آپ نے انصار کے مشورے سے، وہ غریب انصار تھے، سماک بن خرشہ، ابو دجانہ جن کا کنیت تھی، اور سال بن حنیف، اور تیسرے آدمی تھے، ان کو آپ نے 3 لوگوں کو آپ نے انصار کو دیا، باقی کچھ مہاجرین کو دیا، اور باقی سارا مال آپ نے اپنے لیے رکھ لیا۔ تو پہلا آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے جس کو جتنا دیں وہ لے لیں، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، آپ کے قول کا انکار نہ کرو، آپ کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ یہ تو تھا اس کا پہلا ترجمہ۔ میرا کو درس سننے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے خیانت کی ہے۔ اب جو ہے مفسرین کی بات میں کرتا ہوں، اس پر مفسرین نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لفظ ما ہے نا، موصولہ، ما آتاکم الرسول، یہ عموم کے لیے ہے، یعنی اس کا حکم صرف مال فے تک نہیں ہے، اس کا حکم جو ہے وہ ہے عام، اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں، جو کچھ دے۔ اب جو کچھ میں کیا آتا ہے؟ آپ دوڑائیں اپنا عقل
کہ جو کچھ میں کیا آتا ہے، جو کچھ میں جو امور شرعیہ ہیں وہ آتے ہیں، کہ شریعت کا جو بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لو۔ دوسرا آتا ہے امور تکوینیہ دنیا میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لو، اور امور تکوینیہ دینیہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے وہ آپ لیں اس سے۔ اور اس چیز کو اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا شرک ہے، لیکن ہم اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ مال فے بس اسی تک اس آیت کو رکھو، باقی حکم اس میں نہ لاؤ۔ لیکن ہم آپ کو تفسیریں دکھاتے ہیں، تفسیر روح البیان دیکھیے، تفسیر جو ہے معارف القرآن دیکھیے، تفسیر ضیاء القرآن دیکھیے، تفسیر ساوی دیکھیے، تفسیر زاد المسیر دیکھیے، جامع القرآن دیکھیے، قرطبی دیکھیے، کبیر دیکھیے، ساری تفسیریں دیکھ لیجیے، انہوں نے بڑی اس پر اچھی گفتگو کی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو تھا نا وہ حالت احرام میں، حج پر جاتے ہیں نا تو حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، تو اس نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا، کپڑے سلے ہوئے پہنے ہوئے تھے، جس طرح آپ جبہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اس کو اتار دو اور احرام کے کپڑے پہنو۔ تو وہ کہنے لگا جناب مجھے آپ قرآن کی کوئی آیت بتائیے کہ سلا ہوا کپڑا آدمی نہیں پہن سکتا، تو میں پہنتا ہوں، میں اتار دیتا ہوں اور میں وہ پہن لیتا ہوں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ان کو اپنے استنجے کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہمیں دکھاؤ اور ہم مان لیتے ہیں آپ کو۔ قرآن مجید کو پکڑنا نہیں وہ کہ سیدھا کیسے پکڑنا ہے، پڑھنا کیسے، کھولنا کیسے۔ تو اس نے بھی کہا، عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگا، جو کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے، جو علماء صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، کہ ہمیں قرآن کی آیت بتائیے۔ تو آپ نے یہی آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں وہ رک جاؤ۔ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنا دی نہ کہ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ جو رسول دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ احرام میں کیسے کپڑے پہننے۔ تو پھر اس نے کپڑے اتارے اور احرام والے پہن لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں میں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی حضور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو یہ ٹیٹو بنواتی ہیں، واشمات، ٹیٹو یہ ہوتا ہے نا، یہ اس وقت بھی تھا، یعنی سوئی سے اس کو قرید کر اس کے اندر نیل، جو نیل ہمارے پاس ہوتا ہے گاؤں میں وہ، اور وہ اس کے علاوہ چربی جو ہے اس کو جلا کر اور دھواں اس کا اور پتھر جو ہے اس کو رگڑ کر چھوٹے چھوٹے اس کے آٹا بنا کر تو وہ اس میں ڈالتے تھے۔ جو اس وقت کا روایت تھا میں وہ بتا رہا ہوں جو ہمیں تفاسیر اور کتابوں سے ملا ہے۔ آج تو پتہ نہیں وہ کیا کیا ملاتے ہوں گے اس کے اندر اور کیا کیا چیز کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ واشمات، جو عورتیں اپنے جسم پر وہ گدواتی ہیں اور جو جس کے جسم پر وہ بن رہا ہے اس پر لعنت ہو، اور جو بنانے والی ہے اس پر لعنت ہو۔ اور پھر فرمایا جو اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے عورت جو چہرے کے بال نوچتی ہے، یعنی عورتیں جو میک اپ کراتی ہیں نا آج کل جو ہے، تو آج کل کو کہ اس وقت بھی یہ پرانی بات ہے، اس وقت سے آ رہی ہے، اس وقت بھی عورتیں اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے اپنے چہرے کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو ہے نا نوچتی تھیں، اور جو بیوٹی پارلر اس وقت تھے اس وقت بھی جا کر یہ کرتی تھی۔
تو فرمایا ان کرانے والی اور اس کی صفائی کرنے والی دونوں پر لعنت ہو، اور فرمایا کہ جو عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ عورتوں کے بال جو ہے وہ ملا کر اپنے وگ لگاتی ہیں ان پر بھی لعنت ہو، اور جو عورتیں اپنے دانتوں کو جو ہے یہ ثنایا جو ہیں یہ 2 دانت اوپر والے 2 نیچے والے، یا رباعیات جو ہے یہ 4 ادھر والے 4 ادھر والے، جو ان کے درمیان ان کو تیز کر کے یا ان کے درمیان سوراخ کر کے جو بناتی ہیں جگہ اس کی خوبصورتی کے لیے، تو فرمایا ان پر بھی لعنت ہو۔ جب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لعنت فرمائی اور حدیث بیان کی، تو قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب وہ آئی، اس نے کہا اے ابن مسعود، ہم نے سنا ہے کہ تم عورتوں پر جو میک اپ کرتی ہیں اس طریقے سے اور یہ کام کرتی ہیں تو ان پر لعنت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں لعنت اس پر کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو ان کا میں تو سارا قرآن پڑھا ہے۔ ام یعقوب کہتی ہے میں نے سارا قرآن دفتین کے درمیان، یعنی 2 گتوں کے درمیان، 2 گتے تھے اس کے درمیان قرآن تھا نا، کہتی ما بین دفتین، جو 2 گتوں کے درمیان قرآن مجید ہے نا، میں اول سے آخر تک پڑھا ہے، مجھے تو کہیں اس میں یہ بات معلوم نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ کہا ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا یہ تو نے اگر پڑھا ہے نا تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس لیے یہ قرآن کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ اعلان فرمایا، انہوں نے کہا کہ جو کوئی آدمی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے وہ کرے، میں اس کو قرآن سے جواب دوں گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت جی یہ جو زنبور ہوتا ہے جس کو بیڑ جو ہوتا ہے، ڈیمو بیڑ ہوتا ہے نا، بیڑ، یہ اس مکھی کو یعنی جو کاٹنے والا بیڑ ہوتا ہے اس کو احرام کی حالت میں مارنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ کہنے لگا قرآن کی آیت کہاں ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے جو کہ آپ نے دی ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بہت قیمتی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ قرآن مجید کی جو ہے نا آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں، جو رکوع ہے سورۃ نساء کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ، یہ آیت جو ہے نا کہ جہاں اللہ نے منع فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو، کہ مشرک کرتے تھے، تو شیطان کے لیے سخت وعید آئی، تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنا تو میرے لیے بڑا آسان ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، اور اس میں میں کچھ حصہ جو ہے نا تیرے بندوں کا وہ لے کے جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اس کو خیال یہ تھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو ورغلا کر ان کو میں نے جنت سے نکالا تھا، تو اولاد کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ان کو تو میں نکالوں گا۔ تو وہ حدیث پاک جو آتی ہے نا کہ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد کا 999 یعنی 1000 کم 999 بندہ اپنی اولاد کا جہنم میں بھیجو، اور ایک بندہ جو ہے نا اپنی اولاد کے جنت میں بھیجو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
تو جب صحابہ نے سنا تو وہ بھی بہت ڈر گئے. ہم نے جب یہ حدیث پڑھی بخاری شریف میں پہلی دفعہ تو ہم بھی بہت ڈر گئے کہ جی 999 آدمی جہنم میں جائے گا اور ایک آدمی جنت میں جائے گا. تو ہم نے بھی اساتذہ سے پوچھا اور صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ 999 جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج کی اولاد ہوگی. وہ اتنی تعداد میں ہیں یاجوج ماجوج، ہاں جی گاگ مگاگ جس کو بولتے ہو، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ 999 کے حساب سے وہ جہنم میں جائیں گے. جو شیطان نے کہا کہ میں اپنا حصہ لے لوں گا، تو وہ شیطان کا حصہ ہے کہ 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے نا آدمی جنت میں جائے گا. یہ ہوگا جانے کا مطلب ہے کہ اندازہ کہ جنت میں کتنے جائیں گے، جہنم میں کتنے جائیں گے. تو اس آیت کے تحت نا یہ جو جہاں آتا ہے نا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ لفظ آتا ہے اس آیت پہ. اس نے قسم کھائی کہ میں بتوں کی عبادت کراؤں گا، میں گمراہ کروں گا، میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کے بعد کہتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو آمادہ کروں گا اس بات پر کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لائیں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لائیں. جب اس نے یہ کہا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا قرآن مجید میں سورہ نساء میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمایا کہ جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے، جو اس کی نے پیدا کیا جیسے انسان کو، اس کو تبدیل کرنا کیسا ہے؟ یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں یہ تبدیلی ہے، اس لیے لعنت فرمائی. یہ جو بال اکھیڑ کر کے انسان اس کی شکل کچھ لگتی ہے، وہ عورت میک اپ کر کے اور اس کے اندر آٹا تھپ کر اور بال اتار کر اس کا چہرہ جو بن جاتا ہے، یعنی وہ مختلف ہوتا ہے اس کے اصل چہرے سے. تو اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے. جو بال اللہ نے دیے انسان کو، انسان اس کو جو ہے نا وگ لگا کر جب بال لگاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے. اسی طرح دانت جو اللہ نے پیدا فرمائے، ان کے اندر جو ہے سوراخ کر کے خوبصورت بنانا، ان کو تیز کرنا، ان کو چینج کرنا، حدیث بخاری کی روح سے، مسلم کی روح سے اور دیگر احادیث کی کتابوں کی روح سے یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ان پر ہے. اور اس کے بعد جو ہے مفسرین نے یہ لکھا، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ جو عورت اپنے بال سر کے کٹواتی ہے اور مردوں سے مشابہت کرتی ہے یا سر پر چوٹی رکھتی ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو مرد داڑھی منڈا کر وہ جو ہے عورتوں کی طرح بنتا ہے، تو داڑھی منڈانا یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اس آیت کے تحت فرمایا کہ یہ سارا شیطان نے جو کہا تھا نا کہ میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لاؤں گا اور ایسے بندے لاؤں گا جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں، تو داڑھی مڈانا تبدیلی ہے، عورتوں کا بال کٹانا تبدیلی ہے، ان کا اتنا زبردست میک اپ کرانا اور بالوں کو چہرے سے اکھاڑنا، وگ لگانا، دانتوں کو تیز کر کے اس کے اندر جھریاں پیدا کرنا، یہ ٹیٹو لگانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی لانے والی ہیں. اور مسلم شریف حدیث، بخاری شریف اور دیگر احادیث کی روح سے ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے اس کی سخت ترین وعید ہے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے کیا دیا ہمیں، آپ نے امت کو کیا دیا. ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس سے انسان کو فائدہ ہے وہ آپ نے دی، ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس سے انسان کو نقصان ہے آپ نے اس سے منع فرمایا. ہاں جی، اور جس میں آپ کی فلاح اور کامیابی ہے آپ نے وہ دی. پڑھے قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ہاں جی، اے میرے محبوب فرما دو کہ تم اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو.
تو جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے. ہاں جی. تو یہ جب آپ کہیں جی میں تو حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، جب آپ کہیں جی میں نے تو حدیث کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ جو دیں آپ، یہاں یہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو. تو اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کے پیچھے پیچھے چلنا. کیا معنی ہے؟ آدمی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو اتباع کہتے ہیں. اسی طرح دوسرا لفظ ہے تتبع. ہاں جی، تتبع یہ عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے سائے کے معنی میں آتا ہے کہ جیسے جدھر جدھر سورج چلتا ہے سایہ اس کو فالو کرتا ہے، اس لیے اس کو تتبع کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے، جو مکھیوں کا سردار ہے یاسوب جس کو کہتے ہیں، یہ شہد کی مکھی جو ہے نا، اس کے سردار کا نام ہے یاسوب. اور جب یہ شہد لے کر جوس لے کر اور پھلوں کا یا پھولوں کا رس چوس کر جب یہ اڑتا ہے تو ساری مکھیاں اس کو فالو کرتی ہیں، اس کے پیچھے آتی ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ تتبع. تو یہی حکم ہے کہ اتباع کا. فتح بیونی کہا نا، تو فتح بیونی، تتبع، اتباع یہ ایک ہی معنی اس کا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے چلیں جیسے مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے سایہ سورج کے پیچھے چلتا ہے، اور جیسے تم کسی کے پیچھے فالو کرتے ہو اس کو قدم بقدم، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانو. تو یہ ہے فتح بیونی. جو تم ایسے کر لو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اسی طرح فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے کرو؟ اللہ نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ کے پاس آیا، نہ آپ اللہ کے پاس گئے. ہاں جی، اس کا جو بھی حکم تمہیں ملا ہے وہ کس کے تھرو ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملا ہے. تو رسول کو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ آیت جو ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو صاف پتہ چل گیا کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہونی ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت ہونی ہے. ہاں جی. اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید کی یہ جو صورت ہے، سورۃ نساء، اس میں بھی حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. پھر سورہ احزاب میں جو ہے وہ آیت آتی ہے کہ جہاں نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کے وقت، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم اللہ کی اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول. ہاں جی، ہاں جی. وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ان جو ہے نا ہمیں گمراہ کیا ہمارے سرداروں نے، کفار نے، یعنی بڑے کی بات مان کر ہم چھوٹے بھی ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، سردار کی بات مان کر ہم اس کے پیچھے لگ جاتے تھے کہ ہم نے اس سے کام لینا ہے، اس کی رعیت ہے، اس کے پاس کھانا پینا ہے، تو ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو فَأَضَلُّونَا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. ہاں جی، جو ہمارے سادات اور کبراء اور بڑے ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور پھر کہتے ہیں کاش ہم جو ہے نا اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے دنیا میں اور رسول کی اطاعت کر لیتے تو ہم جہنم کے عذاب سے بچ جاتے. تو یہاں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اب اطاعت کیا ہوتا ہے؟ جو حضور کہیں وہ لے لو، اس کا عمل کرو، اس کو مانو، تو تبھی تو اطاعت ہے نا. ہاں جی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اعراف میں بڑی مشہور آیت ہے جس میں آتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ بنی اسرائیل کا جہاں ذکر آ رہا ہے تو وہاں آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کی، حضور کی اتباع کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا آخر میں اولئک هم المفلحون. لیکن ان کا ذکر کیا کہ وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں یحل لهم الطیبات، جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث اور بری چیزیں تمہارے لیے حرام کرتا ہے. جب تم ان کی اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ دیکھیے، پتہ کریے کہ قرآن مجید جو ہے اس نے کتنی چیزیں حرام کی ہیں اور حدیث نے کتنی چیزیں حرام کی ہیں.
قرآن مجید نے صرف 4 چیزیں حرام کی ہیں، وہ بڑی مشہور آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ دوسرے پارے میں بھی ہے، 14ویں پارے میں بھی ہے، اور بھی بعض مقامات پر ہے، جس میں 8ویں پارے میں سورۃ انعام میں، کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار حرام کیا، والدم، خون حرام کیا۔ یہ خون جو آپ کے زندہ کے جسم سے نکلتا ہے، جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جو خون نکلتا ہے جو بہنے والا ہے، یہ خون حرام ہے۔ جو گوشت کے اندر ذبح ہونے کے بعد جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے، وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو وہ پاک ہے، اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ تو جو خون بہنے والا ہے ذبح کے وقت یا زخم ہونے کے وقت، تو یہ خون جو ہے یہ حرام ہے۔ جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد جو گوشت میں خون ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ تو فرمایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ہاں جی، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو ہے نا وما اہل بہ لغیر اللہ، یا جو جانور تم غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر تم ذبح کرو تو وہ حرام ہے۔ اب یہاں اس میں بھی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو اگر کوئی بات کرنے والا آگے ہو تو پھر آدمی اس سے پوچھے کہ قرآن کہتا ہے کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو شوربہ تو پینا چاہیے دبا کے نا، ہاں جی، یا جو چیزیں گوشت میں شامل نہیں ہیں، جن کو گوشت نہیں کہتے، جیسے کلیجی ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں جن کو گوشت نہیں کہتے، وہ تو کھانی چاہیے پھر خنزیر کی، ہاں جی، کیونکہ قرآن نے تو لحم الخنزیر کہا نا، ہاں جی، تو شوربہ خوب پیا کریں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں، آپ کفار کی طرح ایسے ذبح کریں باسم اللات والعزیٰ، ہم لات اور عزیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اور اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اور جانور چاہے 11ویں کا ہو، چاہے میلاد کا ہو، چاہے عقیقے کا ہو، اس پر کوئی بھی نام آ جائے کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ جو ہے فلاں بزرگ کی گائے ہے، یہ فلاں بزرگ کا مرغا ہے، وہ کسی کے نام پر ہے، لیکن ذبح کے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو جانور حلال ہے۔ وہ ابھی کیا کہتے ہیں کہ بس نام آ گیا کسی بزرگ کا تو وہ چیز حرام ہو گئی، ہاں جی، جب حرام ہو گئی تو پوچھیں ان سے، جناب سے پوچھیں جناب یہ کوٹھی کس کی ہے، تو کیا کہتے ہیں اللہ کی ہے، ہاں جی، تو وہ حرام ہو گئی نا کوٹھی۔ پوچھتے چلے جائیں جناب یہ بیوی کس کی ہے، تو کیا کہیں گے آگے سے، کہیں ہے ان کے کو جواب دینے کو؟ تو یہ ایسا ان کا دماغ خراب ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیسے کرنی ہے۔ تو فرمایا وما اہل، یہ 4 چیزیں قرآن نے حرام کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں حرام کی، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے، اور خیبر میں جب آپ نے خیبر فتح کیا تو آپ نے وہاں گدہ جو تھا نہیں، یہ گدہ اہلی جو گھر والا گدہ ہوتا ہے، ہاں جی، آپ نے اس کو حرام کیا، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوا حرام ہے، کیونکہ کوا جو ہے یہ فاسق ہے، ہاں جی، کبابی یہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے، ہاں جی، ان کے بزرگ کھاتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ رشید احمد گنگوئی نے لکھا، جب کس نے پوچھا کہ کوا کھانا کیسا ہے، ثواب ہے یا گناہ، اس نے کہا ثواب ہے۔ اور حدیث پاک میں کوے کو فاسق کہا گیا ہے۔ 6 جانور جو حرم میں احرام کی حالت میں جن کو آپ مار سکتے ہیں، ان میں ایک کوا ہے، کوا کو مار سکتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، اس کو آپ نے فاسق فرمایا۔ اور حدیث پاک ہے سیاستہ کی، جس کو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو کوا کھائے، یہ فاسق جانور ہے، ہاں جی، تو یہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا۔ سانپ کو آپ نے حرام فرمایا۔ اسی طرح جو ہے یہ جانور جتنے بھی حرام ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ تو یہ سارے جانور جن کو آپ نے حرام فرمایا، قرآن میں تو ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ذکر نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کر سکتے، تو پھر کھایا کریں ان کو، ہاں جی، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، ان کا کھانا حرام ہے۔
اور جو ہے نا اس کی تفصیل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تو جب جبریل قرآن لے کر آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل پڑھتے تو آپ بھی ساتھ پڑھتے، اور اس خیال سے کہ میں جلدی جلدی اس کو یاد کر لوں۔ ہاں جی، سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، جب ہم قرآن آپ پر نازل کریں تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جب ہم قرآن مجید نازل کریں آپ پر تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس کو یاد کرنے کے لیے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قرآن نازل کریں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کریں اور آپ اس کو یاد کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے پورا قرآن جو ہے آپ پر نازل کرنا، اس کو محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ اس کو زبان سے نہ پڑھیں، جلدی نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم قرآن نازل کریں گے آپ کے اوپر، اس کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کو محفوظ رکھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہاں جی، آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جو ہے نا جب ہم اسے پڑھ چکیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، ساتھ ساتھ نہ پڑھو۔ جب جبریل آیت کو نازل کر لیں، قرآن مجید پورا پڑھ لیں، وہ آیت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس کی اتباع کر کے اس آیت کو پڑھ لیں۔ تو یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو یاد بھی کرا دیں گے، آپ کو حفظ بھی کرا دیں گے، آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے، لیکن ایسا کریں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جبریل کے پڑھتے ہوئے آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے، جب وہ پڑھ لیں تو اس وقت آپ پڑھیں، اور اس کا قرآن کا محفوظ کرنا، اس کا سنبھالنا، آپ کو یاد کرانا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ اگلی جو سنیں، آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن مجید کا جتنا ترجمہ اور تفسیر ہے، جتنا ترجمہ اور تفسیر قرآن کی ہے، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کی باریکیاں ہم آپ کو بتائیں گے، اس کی تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس تفسیر کے مطابق آپ اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو بتا دیجیے۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، یہ بیان کرنے کے لیے قرآن حدیث کا محتاج نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ قرآن بیان کرنے کے لیے قرآن حدیث کا محتاج نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں، قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن نے تو فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم ہر ایک بات واضح جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر ایک چیز جو ہے قرآن کے بارے میں تفصیل سے بتا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے قرآن سے، اور آپ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے حدیث پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا، آپ دیکھو نا تفسیر کیسے فرمائی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، حضرت مقدام بن معدی کرب حضور کے صحابی ہیں، ان سے ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے آپ کو حدیث دی، میں نے قرآن دیا، حدیث دی، میں نے آپ کو بیان کیا۔ ایک وقت آئے گا ایک آدمی اپنی چارپائی پر یا اپنے مصلے پر یا اپنے اس تخت پوش پر یا اپنے بیٹھنے کی جگہ پر، صوفے پر ایک آدمی بیٹھے گا، اپنی خوبصورت تکیے لگا کر بیٹھے گا، تکیے لگا کر بیٹھے گا، آپ نے فرمایا، اور وہ کہے گا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جس چیز کو قرآن نے حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھیں گے، جس کو قرآن نے حرام سمجھا ہم اس کو حرام سمجھیں گے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔
یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ قرآن نے بھی چیزوں کو حلال کیا ہے، اور فرمایا میں بھی جیسے قرآن حلال فرماتا ہے اسی طرح میں بھی چیزوں کو حلال کرتا ہوں اور حرام کرتا ہوں۔ اب یہ جو تھا نا 14 صدیوں کے بعد، اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں نے کہا کہ جو 2 شیطان پیدا ہوئے نا، ایک غلام احمد قادیانی مرزائی، اور اسی دور میں دوسرا غلام احمد پرویز۔ جو غلام احمد پرویز ہے لاہور کا، جو ابھی وہ مرا ہے، یہ دونوں اکٹھے ایک ہی وقت میں رہے، تو یہ پاکستان بننے کے بعد مرا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ اپنی خوبصورت چارپائی پر تکیہ لگا کر اریکہ تکیہ کو کہتے ہیں، یہ تکیہ لگا کر ایسے کہے گا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، قرآن میں جو کچھ ہے ہمیں اسی کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس غلام احمد پرویز نے یہ اعلان کیا، اور پرویزی فرقہ جو ہے یہ پیدا ہوا، اور وہ حدیث کا منکر تھا، وہ قرآن کو مانتا تھا، حدیث کا منکر تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، جو کچھ ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں ہم آپ کو اس کی وضاحت بتا دیں گے، آپ اس کی تفسیر کریں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے، قرآن مجید میں آتا ہے لفظ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کا آپ کو معنی کہاں سے ملا؟ یہ تو آپ کو اس لیے ملا نا کہ آپ حدیث پڑھتے ہیں، نماز کا معنی ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ گوشت کو آگ کے اوپر رکھ کر اس کو بھوننا اور جو ہے نا اس کو پکانا۔ تو کیا معنی اقیموا الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ کہ گوشت پکا کر کھاؤ۔ جب یہ معنی ہے صلاۃ کا، جب یہ معنی ہے کہ گوشت آگ پر بھون کر کھاؤ یا تیار کرو، تو نماز کا معنی کہاں سے آ گیا؟ ایک معنی صلاۃ کا ہے کہ درخت سے گلی لکڑی توڑ کر کاٹ کر اس کو سیدھا کرنے کے لیے وزن کے نیچے رکھ دو، 1 ہفتے کے بعد اس وزن کو اٹھاؤ، وہ سیدھی ہو جائے گی۔ صلاۃ کا یہ معنی ہے۔ ہاں جی، ایک صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ ہاں جی، یہ دعا جو عام کتابوں میں حدیثوں میں آتا ہے صلاۃ کا معنی دعا ہے، تو یہ نماز آپ نے کہاں سے لے لیا کہ 4 رکعت پڑھو، 2 رکعت کے بعد بیٹھو، 3 رکعت میں تم اتنا پڑھو، چوتھے میں اتنا پڑھو، دوسرے میں اتنا پڑھو، پہلے میں اتنا پڑھو، اس کے اتنے آداب ہیں، یہ کہاں سے لیا؟ تو جب تک آپ حدیث پاک کو نہیں لیں گے اس وقت تک آپ قرآن کا معنی آپ کو نہیں آتا۔ آپ قرآن میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہے نا یہ مشہور مہینے 3 ہیں۔ ہاں جی، یہ 3 کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں دکھا دو کہ کون کون سے 3 مہینے جو ہم کہتے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث سے پتہ ہے کہ حج ان مہینوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن جو ہے نا اس کو حدیث کو نہ پڑھیں تو بتائیں کون سے مہینے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پرانے گھر کا طواف کرو، کعبۃ اللہ کا طواف کرو۔ پھر آیا کہ تم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب عرفات جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو کب جاؤ؟ یہ جو آپ نویں کو جاتے ہو یہ کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ یہ جو آپ باقی کام کرتے ہیں کہ مزدلفہ جاتے ہیں، منا جاتے ہیں، حج کے پورے ارکان کرتے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا، آپ 7 چکر لگاتے ہیں، یہ 7 چکروں کا ذکر کہاں قرآن میں ہے؟ یہ نماز کی رکعتوں کا ذکر کہاں ہے؟ پھر زکوٰۃ کا حکم ہے آتوا الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا معنی آپ نے کہاں سے لے لیا کہ پیسے کی زکوٰۃ دو یا گائے بکری پیڑوں کی زکوٰۃ دو؟ وہ معنی کہاں سے لیا؟ اور اگر لے لیا ہے تو پھر یہ کہاں سے آیا کہ جی 52 تولے چاندی ہو تو اس کی زکوٰۃ ہے، 7.5 تولے سونا ہو تو اس کا وہ نصاب ہے، ہاں جی 200 بکری ہو تو اس میں 2 بکریاں دینی ہے، 5 اونٹ ہو تو اس میں 1 بکری دینی ہے، 1 بنت مخاض دینی ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے مسائل نکالے آپ نے؟ ہاں جی، تم حدیث کا انکار کرو گے تو قرآن کو تو بالکل نہیں سمجھ سکو گے۔ تو اس لیے فرمایا ثم ان علینا بیانا، یہ قرآن کو بیان کرنا، اس کی وضاحت ذکر کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی لیے
قرآن مجید کی تفسیر جو ہے یا قرآن کی آیتیں کرتی ہیں. قرآن جو ہے یفسر بعض و بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. مثلا ایک جگہ پر مسئلہ آیا، دوسری جگہ پر قرآن نے اس کی وضاحت کر دی. اور اگر قرآن میں نہ ہو تو حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے، حدیث کا تفسیر کرتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اگر آپ کو نہ ملے اس میں، تو پھر صحابہ کا عمل جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے شاگرد ہے، آپ سے سیکھا ہے انہوں نے، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو کئی ایک مقامات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں آپ اس کو لے لو اور اس پر عمل کرو. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیں گے اور آپ کہیں گے جی آپ جو ہے وہ صرف یہ آیت جو ہے صرف مال فیع تک کا ہے اور ہمارے لیے اس کا کوئی حکم معتبر نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو فرمایا پھر تم قرآن سے کوئی چیز بھی نہیں اخذ کر سکتے. نہ حلال ڈھونڈ سکتے ہو، نہ حرام ڈھونڈ سکتے ہو، نہ عبادات ڈھونڈ سکتے ہو، نہ اس کے اندر سے کوئی فضائل دیکھ سکتے ہو. ہاں جی، قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر جو ہے قرآن یہی فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی اسوہ حسنہ پر چلو اور جو ہے نا آپ کی سنتوں پر عمل کرو. اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے آپ کو. اب دوسرا جو ہے جو میں اور ایک بات عام کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے جو ذکر کیا کہ ماں ہے، تو ماں آتاکم، اور جو کچھ رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماں سے مراد کیا ہے؟ عام امور شرعیہ. اگر شریعت کے حکم آپ دیں وہ لے لو. آپ کہیں گے جی شریعت تو اللہ نے نافذ کی ہے. اب میں آپ کو حدیث پاک سے بتاتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو حج کرو. حدیث آپ نے سنی ہوگی. حضور کے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ لکل عام یا رسول اللہ، یہ حج ہر سال فرض ہے. یاد آئی آپ کو حدیث؟ صحابی نے کہا لکل عام یا رسول اللہ، آقا یہ حج ہر سال فرض ہے. آپ خاموش رہے. وہ دوبارہ بولے لکل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ انہوں نے کہا لکل عام یا رسول اللہ. آپ اس وقت بولے. آپ نے سختی فرمائی. آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. دیکھو نا 5 نمازیں ہیں، یہ 7 مکان ہے، ایک بلاک پر مکان ہے، آپ وہاں سے اٹھ کر نماز کے لیے نہیں آ سکتے. گھر میں بستر پر لیٹے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو حج ہر سال یہاں سے کیسے جاتے آپ؟ یعنی آپ کا علم غیب بھی ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہر سال میں اختیار ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر امتی پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اور دوسرا علم غیب کہ پھر آپ کر بھی نہ سکتے. ہاں جی، اب بتائیے کہ یہ کیا شرعی امور ہیں یا نہیں؟ حج کس نے فرض کیا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم. ہاں جی، ومن دخلہ کان آمنا. اگلی آیت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس آدمی کو حج اس پر فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج تو اللہ نے فرض کیا قرآن میں. تو کسی نے آج تک اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا؟ ہاں جی، اور حدیث بھی کسی اہم رسالے سے نہیں ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چیزوں کو فرض کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرعی امور کو فرض کرتے ہیں. حج جیسی چیز کو. 5 بنا ہیں اسلام کے، 5 پلر ہیں. نماز پلر ہے، زکوٰۃ، روزہ،
زکوٰۃ، روزہ اور جو ہے نا حج پلر ہے، اور آپ اس میں فرض فرما رہے ہیں کہ میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتا۔ آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں مسواک ہر وضو میں فرض قرار دیتا۔ ہاں جی، اب تو سنت ہے نا، اور سنت بھی ایسی جس سنت کے اندر 70 فائدے ہیں۔ ایک مسواک کے اندر کتنے فائدے ہیں؟ 70 فائدے ہیں۔ اور چھوٹا سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی موت ایمان پر واقع ہوگی۔ یہ چھوٹا فائدہ ہے کہ آدمی مسلمان مرے گا جو مسواک کرنے والا ہے۔ ہاں جی، تو 70 فائدہ فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ ہر آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گی، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کہاں سے مسواک لائیں گے، کیسے کریں گے، مصروفیت لوگوں کی ہوگی، اگر مجھے امت کی تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں مسواک فرض قرار دیتا۔ اب دیکھیے وضو کو کس نے فرض کیا؟ اللہ نے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ 4 فرض بیان کی، حضور 5واں فرض بھی بنایا کہ میں 5واں فرض بھی کر دیتا۔ رب 4 قرآن میں بتاتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 5واں فرض بھی کر دیتا اگر مجھے امت کا خوف نہ ہوتا۔ کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ کتنی بڑی دلیل ہے، حدیث سے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو جو تبلیغ میں پھرتے ہیں تو آپ کو ان کتابوں کی چیزوں کو پتہ ہوگا کہ اگر مجھے امت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز اپنی امت پر لیٹ فرض کرتا۔ اب تو ہے نا کہ آپ تیسرا حصہ جو رات گزرتا ہے تو آپ نماز عشاء کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر مجھے امت کا خوف نہ ہوتا تو میں لیٹ پچھلے پیر، رات کے پچھلا پیر جو ہوتا ہے نا آدھی رات کے بعد، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو میں اس وقت فرض کرتا۔ تو یہ دیکھیے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اختیار ہے۔ یہ ہے امور شریعت میں اختیار۔ یہ تو ہے نا فرض کرنے کا، وہ بخاری کی حدیث نہیں ہے آپ کو پتا کہ ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا اور آ گیا حضور میں نے روزہ توڑ دیا، فرمایا کیسے؟ کہ میں بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھا۔ فرمایا تو پھر آسان ہے، 2 مہینے روزے رکھ۔ کہا میں ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو میں 2 کیسے رکھوں گا؟ اچھا پھر تو ایسا کر، تو غلام آزاد کر۔ میرے پاس زور غلام کہاں ہے، میں تو غریب ہوں۔ اچھا پھر تو ایسا کر کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہتا ہے جی شام کا کھانا ملتا نہیں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ شریعت یہاں تک کہتی ہے، شریعت یہاں تک۔ اب دیکھو میرے مصطفیٰ کا اختیار۔ ہم نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آیا، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا، حضور یہ کھجوریں ہیں میرے باغ کی، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرمایا اچھا، اور وہ کہاں ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا؟ بلاؤ اس کو۔ وہ آیا، جی حضور میں حاضر ہوں۔ ہاں جی، فرمایا اٹھا تو یہ سب لوگوں میں تقسیم کر دے۔ انہوں نے کہا جی میرے گھر والے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ غریب ہیں، ان قبض کے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو میں ان کو کیسے تقسیم کروں؟ تو سارا ختم ہو جائے گا، میرے گھر کے لیے کیا بچے گا؟ اب دیکھو کتنا بڑا کفارہ ہے، اور حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہو رہا ہے اور اپنی من مرضی کی باتیں منوا رہا ہے۔ وہ کھجور کوئی دے کے گیا ہے، آپ نے فرمایا یہ لوگوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کہتا نہیں میں تو گھر لے جاؤں گا۔ فرمایا جا تو بھی کھا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا، اور تیرا کفارہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے آپ کو شریعت مطہرہ کے لیے کہ حضور کا اختیار کیا چاہیے؟ کتنے مسائل میں آپ کو بتاؤں احادیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کتنا اختیار تھا۔ یہ تو تھا شریعت کا اختیار۔ اب ایک اور بم جو میں گرانے لگا ہوں ان لوگوں پر، بد عقیدہ لوگوں پر، وہ یہ ہے کہ امور تکوینیہ میں حضور کا اختیار، حضور تکوینیہ میں حضور کا اختیار۔ تکوینیہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سے کسی چیز کو پیدا کر دینا، یہ کس کا کام ہے؟ ہاں جی،
پڑھیں سورت آل عمران کا پہلا رکوع. اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے موجود کرنے کا. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، تو کیا ارادہ فرماتا ہے؟ کن کا. فیکون، چیز ہو جاتی ہے، چیز ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو امور تکوینیہ کہتے ہیں. اب اگر جاہل کوئی آدمی حدیثیں نہ پڑھے، کتابیں نہ پڑھے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے خاص صحابہ کو اپنی یہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا یہ اختیار اپنے صحابہ کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کن کی صفت ہے، میں محمد الرسول اللہ اس کا مظہر ہوں. کہ اللہ جب کن فرماتا ہے تو چیز کو پیدا فرما دیتا ہے. دیکھو میں اپنے کن کہہ کر میں کیسی چیزوں کو موجود کرتا ہوں، اور میں حدیث کے حوالے دیتا ہوں آپ کو. شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر نام سنا آپ نے؟ یہ شیخ اکبر وہ ہے جس کے علم کو کچھ لوگ جو نہ سمجھ سکے، انہوں نے کہا یہ بڑا زندیق، بڑا جاہل، یہ مشرک حد درجے کا ہے جو نہیں سمجھ سکے. اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہا یہ شیخ اکبر ہے، یہ سب سے بڑا شیخ ہے، جن کی کتابوں کو کوئی نہ سمجھ سکا. ان کی پیدائش کیسی میں بتاؤں آپ کو. ان کے والد جو تھے، علی ان کا نام تھا، وہ رہنے والے تھے اس کے اسپین کے، سمجھ آئی نا، اسپین کے رہنے والے تھے. بڑے امیر مالدار تھے، پڑھے لکھے. ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، تو بزرگوں کے پاس جاتے، دعا کراتے، کوشش کرتے، سب کچھ، اولاد نہیں ہوئی. کس نے بتایا؟ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ. آپ کا جو تھا وہ ٹائم تھا، وہ آپ کے پاس آیا. عرض کی حضور میری اولاد نہیں ہے، بالکل مایوس ہو چکا ہوں، بڑی مہربانی فرمائیے، دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے آنکھیں بند کیں اور لوح محفوظ کو دیکھا. آنکھیں بند کی، لوح محفوظ کو دیکھا. فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد، لوح محفوظ پر میں نے دیکھا اولاد نہیں ہے. عرض کی حضور اگر اولاد لوح محفوظ میں ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ یہ سارے جن کی اولاد ہے یہ سارے غوث پاک کے پاس جاتے ہیں. جب اولاد قسمت میں ہوتی مل جاتی ہے. میں تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر لوح محفوظ میں بھی نہیں ہے تو مجھے دیجیے. آپ نے فرمایا اچھا، اپنی پشت میری پشت کے ساتھ ملا، اپنی پشت میری پشت کے ساتھ ملا. میرا ایک بیٹا میری پشت میں ہے، میں ٹرانسفر کرتا ہوں وہ اپنا بیٹا آپ کو. انہوں نے پشت ملائی اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے منتقل ہو کر علی کی پشت میں بیٹا چلا گیا. آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر رکھنا، اس کا نام میرے نام پر رکھنا. وہ پھر گھر گئے، حضرت پیدا ہوئے، آپ نے ان کا نام رکھا محی الدین. محی الدین کس کا نام ہے؟ میرے غوث کا نام ہے نا. محی الدین نام رکھا. اور پھر محی الدین ایسا عالم بنا کہ آپ نے فتوحات مکیہ لکھی اور فصوص الحکم لکھی. لو آج کا کوئی عالم نکالو جو آپ کی کتاب کو پڑھ سکے، کوئی عالم لے آؤ جو پڑھ سکے. ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، ترجمے ان کی اردو میں ہوئے ہیں جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی شرح، اس کی وضاحت وہ اہل دل ہی کر سکتا ہے، جو صوفی متصوف ہو وہ کر سکتا ہے. اس جیسا آدمی، شیخ عبد الوہاب شورانی جیسا آدمی اس کی شرح کر سکتا ہے. امام عبد الوہاب شورانی، امام عبد الوہاب شورانی یہ کون سا شخص ہے؟ یہ شافعی ہے. امام عبد الوہاب شورانی شافعی ہے، مصر کا رہنے والا ہے، اور یہ 9ویں صدی ہجری کا ہے. یہ کتنا عظیم شخص ہے؟ سیالکوٹ کا
مولوی ابراہیم میر، یہ اہل حدیث ہے، سیالکوٹ کا مولوی، اس کا نام مولوی ابراہیم میر اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث تو پہلے صوفیاء کے منکر ہے یا نہیں؟ کرامتوں کے منکر ہیں، ابن عربی کو نہیں مانتے، تو ان کو کیسے مانیں گے؟ میر ابراہیم اپنی کتاب کرامات اہل حدیث میں لکھتا ہے، میرے پاس ہے وہ لکھتا ہے کہ میں جب مصر گیا تو میں نے پتہ چلا کہ امام عبد الوہاب شورانی کا مزار ہے، تو مجھے محبت عقیدت کھینچ کے لے گئی شیخ عبد الوہاب شورانی کے مزار پر، جو مزاروں پر جانا شرک اور کفر کہتے ہیں۔ وہ عبد الوہاب شورانی کے مزار پر کہتے جا کر میں نے فاتحہ پڑھی اور میں نے زیارت کی۔ ہاں جی، یہ وہ شخص ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ انہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب جو ہے نا فتوحات مکیہ، اس کے بابوں کا آپ نے شرح لکھی۔ اس کی شرح لکھتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے جو میں کہنے والا ہوں آپ کو۔ وہ لکھتے ہیں فی الباب السابع والسبعین و مئہ، 177 باب جو ہے آپ کی فتوحات مکیہ کا، اس میں لکھتے ہیں لیس من شان اہل اللہ ان یتصرفوا بلفظۃ کن، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، نبی ہوں یا ولی ہوں، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ لفظ کن کے ساتھ کھیلے۔ ہے یا نہیں؟ سچی بات ہے یا نہیں؟ کہ جتنے بھی اہل اللہ ہے، لیس من شان اہل اللہ ہے۔ ہاں جی، میرا یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے، بڑی دنیا میں جائے گا، یہ سنیں گے لوگ، یہ حوالہ بتا رہا ہوں۔ لیس من شان اہل اللہ ہے، جو اللہ کے بندے جتنے بھی ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں؟ نبی بھی، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، مطلب کہ ان کو یہ طاقت نہیں ہے ان یتصرفوا بلفظ کن، لفظ کن کے ساتھ کھیلیں، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اذا اوتوہا فرب، جب ان کو یہ لفظ ملے بھی صحیح، فربما یکون ابتلاء و اختبارا، ان کو ملے بھی صحیح تو وہ اس میں نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے امتحان ہو، کوئی اس میں نہیں پڑھتا۔ وَجَعَلُوا بَدْلَهَا بِسْمِ اللَّهِ فِي كُلِّ فِعْلٍ أَرَادُوهُ، اور پھر وہ جو ہے نا اس کے بدلے میں بسم اللہ پڑھ کر ہر کام جو ہے وہ لیتے ہیں، لفظ کن سے نہیں کھیلتے۔ وَقَالَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ کن کو استعمال کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، لِيُعْلَمَ خواص اصحابہ، تاکہ اپنے خاص صحابہ کو، ہر صحابی کو نہیں، اپنے خاص صحابہ کو اپنی شان دکھائیں، ببعض اسرار اللہ فی خلقہ، اللہ کے وہ پوشیدہ راز اپنے خاص صحابہ کو بتائیں کہ دیکھو اللہ اپنی خاص مخلوق کو اپنے کیسے راز عطا فرماتا ہے۔ وما سمع منہ قبل ذالک ولا بعدہ تصرف منہا، اور فرمایا اس سے پہلے بھی کسی کو اس لفظ کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملی، نہ کسی نے کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کرے گا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ اب میں آپ کو حدیث کے حوالے دیتا ہوں، یہ تو تھی نا کتاب، کوئی کہا کہ یہ کوئی حدیث ہے؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کن کا مظہر بنایا۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں جب آپ غزوہ تبوک پہنچ گئے نا تو کچھ صحابی نہیں پہنچے تھے وہاں، اور آپ کا ان کو بڑا انتظار تھا، آپ ان کو چاہتے تھے۔ کون؟ ایک ابو خیسمہ حضور کے صحابی تھے، وہ بھی نہیں گئے، پہنچے آپ کے ساتھ، اور ایک حضرت ابو ذر غفاری، نام سنا ابو ذر غفاری کا، وہ بھی نہیں گئے۔ تو آپ ہر وقت دیکھتے ادھر کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور بہت دور کوئی چیز نظر آ رہی ہے، جیسے کوئی آنے والا ہے، پتہ نہیں جانور ہے، پتہ نہیں کوئی آگ کا مٹی کا بگولا ہے جو مٹی گول چلتی ہے جنگلوں میں، یا کوئی ہماری نظر کی کمزوری ہے، یا کوئی جانور پھر رہا ہے، یا کوئی درخت ہے،
کوئی چیز نظر آتی ہے۔ یہ صحابہ نے کہا ریگستان میں ایک سفید چیز نظر آئی، آپ نے فرمایا، جب آپ نے سنا نا ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے فرمایا کون ابا خیسمہ، جو ابو خیسمہ نہیں سی آئے نا، کہ ابا خیسمہ بن جا، ابا خیسمہ بن جا۔ وہ حضور کے سامنے ابا خیسمہ صحابی بن گئے، ابا خیسمہ بن گئے۔ اچھا یہ کس میں ہے؟ یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ دلائل النبوت حدیث کی کتاب میں ہے جو امام بہقی نے لکھی ہے، معجم کبیر میں ہے، یہ 3 حدیث کی کتابوں میں جو میرے پاس ہے جن کا میں نے حوالہ لگایا۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کسی کا، یہی صورت پیدا ہوئی کہ وہ آدمی نہیں، ابو ذر نہیں آئے، ابو ذر غفاری نہیں آئے، حضور بار بار پوچھتے ابو ذر غفاری نہیں آئے، غفاری نہیں آئے۔ اسی طرح ہم نے کہا جی دور سے ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کون ابا ذر، آپ نے کیا کہا کون ابا ذر، تو وہ فوراً ابا ذر بن گئے، بالکل سامنے ابو ذر بن گئے، حضور کے صحابی۔ مستدرک حدیث کی کتاب ہے، جلد 3، کنز الاموال جلد 11، دلائل النبوت جلد 5، ان 3 کتابوں میں یہ حوالہ ہے۔ یہ جو آپ نے کون کے ساتھ اسی وقت کسی کو زہر فرما دیا۔ تیسرا حوالہ، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضور حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا، اور جب بھی بیٹھتا نا تو آپ کوئی بات کرتے تو وہ جیسے آپ منہ ہلاتے بات کرتے، وہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا نا وہ چڑھاتا تھا آپ کو، یعنی وہ آپ کی نقل اتارتا، چڑھاتا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح کر رہا ہے، کیونکہ آپ تو پیچھے بھی ایسا دیکھتے تھے نا جیسے آگے دیکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کن کذالک، یہ کن کذالک، یہ عام کتابوں میں بھی آتا ہے کہ یہ معجزہ جو آپ کا ہے، کن کذالک، اسی طرح ہو جا۔ تو یہ بھی کون ہے نا، جب کن کذالک فرمایا وہ اسی طرح ہو گیا اور فوراً مر گیا۔ اب یہ دلائل النبوت جلد 6، مستدرک جلد 2، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے اس کی کتاب ہے، اس کی جلد 4، التبیان القرآن جلد 8 صفحہ 692 جو میرے پاس ہیں، یہ ان کے حوالے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی حکم جو چاہیں وہ امت پر نافذ کر سکتے ہیں۔ امور تکوینیہ جو اللہ کی خاص صفت ہے، آپ اس میں کن، جس میں کسی نے پہلے کلام نہیں کیا نہ کسی نے بعد میں کلام کیا، آپ نے فرمایا میں اس کا مظہر ہوں۔ ہاں جی، اب جو ہے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جتنے بھی نبی اور ولی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مظہر ہیں۔ مثلا اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، ہاں جی، اللہ قادر ہے، قدیر ہے، غفور ہے، اس طرح کی جتنے بھی نام ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی نبی اللہ کے ناموں کا مظہر ہے، وہ صفات اس میں آتی ہیں۔ لیکن کن جو ہے کہنے والا یہ ہر آدمی نہیں ہے، یہ وہ جیسے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نا، وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے، لیکن میں صرف اکیلا ہوں جو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا۔ تو یہ ولیوں کی اور نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو میں نے حوالے دیے، ایک حوالہ میں اور آپ کو دوں اسی کتاب کا، یہ کتاب عام نہیں ہے، میں نے آپ کو اہل حدیث مولوی کا بتایا ہے نا۔ اب میں آپ کو ایک حوالہ دوں آخری، اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، صفحہ 110۔ جس کو اہل حدیث جس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اس کی کتاب غلط ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں میرے شیخ علی خواص، ان کی شیخ جو ہے نا جو ہے کی نام ان کا امام عبدالوہاب شورانی، وہ کہتے ہیں میرے شیخ علی خواص، فسمعتہ یقول، میں نے اپنے شیخ کی زبان سے سنا، وہ کہتے تھے لا یکمل الرجل عندنا،
ہمارے نزدیک ولی اس وقت تک مکمل اور کامل ولی نہیں ہو سکتا حتیٰ یعلم حرکات مریدہ فی انتقالہ فی الاسلاب وہو نطفۃ من یوم الست بربکم الی استقرارہ فی الجنت او النار واللہ تعالی عالم۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ولی اس وقت تک ولی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مرید کے حالات اتنے نہ جانتا ہو کہ جب اس کے مرید جو ہے اس کا نطفہ والد کی پشت سے چلے، ماں کے پیٹ میں جائے اور پھر وہ بچہ پیٹ میں رہے، پھر وہ پیدا ہو، ساری زندگی اچھے یا برے عمل کرے، پھر قیامت کے دن پھر قبر میں جائے، قیامت میں اس کا حساب و کتاب ہو، اور اس کے بعد اللہ اس کا فیصلہ کرے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جب تک شیخ اپنے مرید کے اتنے حالات الست بربکم، جب رب نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں یوم الست، اس دن سے لے کر جنت اور دوزخ میں جانے تک جب تک پیر اپنے مرید کے حالات نہیں جانتا اس وقت تک وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہ دیکھیں، یہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے پاس کتنے دلائل ہیں، جس کی مرضی ہو ہم اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ اس کو بتا دیں گے۔ ہاں جی، یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں، احادیث میں، ہر جگہ بھی یہ کتابیں موجود ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہے عقیدے کی بات۔ اگر عقیدہ آدمی درست کر لے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نہ کرے تو گمراہ ہی پھرتا رہے گا۔ ہاں جی، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمایا۔ بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، وقت بھی جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں اس لیے زیادہ باتوں میں نہیں جاتا۔ ہاں جی، یہی چیزیں تھیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ مخلوق کی طاقت تو نہیں ہے کہ سورج کو لوٹا سکے، یا ہے؟ مخلوق کی طاقت تو نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکے، مخلوق کی طاقت تو نہیں ہے کہ کون کہہ کر چیزوں کو پیدا کر سکے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ ہم ممکن ہیں، ہم جو ہے نا ممکن ہے، اور رب واجب ہے۔ سنا آپ کو یہ منطق کا قاعدہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جتنی مخلوق ہے سب ممکن ہے، اور رب جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ تو آپ کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ کون سے بندہ پیدا کرے، ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ سورج لوٹائے، ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ درخت کو حکم دے وہ جڑیں ہلاتا ہوا آپ کی خدمت میں آ جائے، ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ پتھر کو حکم دے وہ سمندر پر تیرتا ہوا چلتا ہوا جائے اور آپ کا پر سلام بھیجے۔ تو آپ کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، یعنی آپ ممکن نہیں ہیں، اس لیے تو آپ نے اتنے کام کیے نا۔ واجب میں عبدیت کہاں؟ اور اگر اللہ کا کام ہے تو کام تو حضور نے کیا، تو اللہ تو عبد نہیں ہے نا، اللہ عبد نہیں ہے، حضور ممکن نہیں ہے جو انہوں نے کام کیے۔ ہاں جی، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیراں ہوں میرے شہا، حیراں ہوں میرے شہا، یہ بھی حیراں ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یعنی اللہ بھی عبد نہیں اور حضور خدا بھی نہیں، لیکن میں کیا کروں، کام وہ کر رہے ہیں جو خدا کے ہے، لیکن ہیں ممکن۔ پھر آگے فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ہیں عبد الہ، حق یہ ہے عقیدہ اعلیٰ حضرت کا، حق یہ ہے کہ رسول اللہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، جتنے بھی مخلوق ہے نا سب کے وہ بادشاہ ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب اتنی چیزوں کو دیکھا تو پھر آپ نے کیا فرمایا
کہ جب کام وہ کریں جو خدا کے ہوں، جو ممکن کے کام نہیں ہیں، سورج کو پھیرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، کون سے پیدا کرنا، جب کام ایسے ہوں تو پیش نظر یہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ حضور کو سجدہ کریں، لیکن صحابہ میں نے تو کہا تھا کہ حضور ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ وہ دیکھتے تھے نا کہ آپ نے کتنے کمالات دکھائے ہیں۔ حضور اجازت دیں ہم سجدہ کریں۔ ہاں جی، پیش نظر یہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نو، روکیے سر کو روکیے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہاں جی، ہاں یہی امتحان ہے کہ اتنا مقام کہ جو مخلوق کا نہیں ہے اور اب خالق بھی نہیں ہے، اس لیے سجدے کو دل چاہتا ہے، لیکن عقیدہ کیا کہتا ہے کہ نو۔ اب علامہ اقبال کا وہ شعر جو حضرت فاطمہ کی شان میں، ہاں جی، وہ فرماتے ہیں نا کہ رشتہ آئین حق زیر پاست زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ اللہ کے قانون کا جو رسہ ہے نا اور جو زنجیر ہے اللہ کے قانون کا، وہ میرے پیروں کو اس نے باندھا ہوا ہے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان مصطفیٰ است۔ میں نے حضور کے فرمان ان کی حدیث کا پاس ہے۔ اگر اللہ کا قانون اور حضور کا قانون میرے سامنے نہ ہوتا، ورنہ گرد تربہ دش گردیدہ میں، اگر یہ پاس نہ ہوتا تو میں فاطمہ کی قبر کے ارد گرد طواف کرتا۔ سجدہ بر خاک او پاشیدہ میں، اگر اللہ کا قانون اور رسول اللہ کا قانون میرے سامنے نہ ہوتا، سیدہ خاتون جنت کا وہ مقام ہے، میں ان کی قبر کا طواف کرتا، ان کی قبر کو سجدہ کرتا۔ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ سجدہ منع ہے، حضور کو بھی منع ہے، سب کو منع ہے، لیکن مقام دیکھیں کہ آپ کا کتنا بلند مقام تھا جو آپ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر سجدے کی اجازت دیں تو سارے بیان کرتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو تاکہ بیوی اپنے خاوند کو کرے، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں، وہ تو بڑی جلدی حدیث بیان کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ ادھر پیڑ پڑتی ہے نا، پیٹ درد ہوتا ہے، ادھر تو حدیث تو وہ بھی ہے نا سجدے کی، یہ بھی سجدے کی ہے، یہ بھی اجازت یہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہے، لیکن مقام بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔